منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى۔ اس کا مطلب آپ سمجھتے ہیں؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ جب کسی چیز کے متعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی بندے نے سوال کیا تو اس چیز کا جواب اللہ تعالیٰ ایسے دیتے ہیں کہ اے نبی آپ ان سے کہہ دیجئے، جس طرح میں آپ کو مثال کے طور پر سمجھا سکتا ہوں۔ اللہ نے کلام پاک میں سورہ اخلاص میں ارشاد فرمایا قل، آپ کہہ دیجئے اللہ الصمد، اس کے بعد اور سورہ قل اعوذ برب الناس، اس کے بعد قل یا ایھا الکافرون، اس کے بعد قل اعوذ برب الفلق۔ اس طریقے سے اللہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے جس کسی چیز کے متعلق اگر بندے نے ان سے اللہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا تو اللہ نے ان کا جواب ایسے دیا۔ لیکن جس چیز کے بارے میں کسی بندے نے اللہ سے سوال نہیں کیا تو اللہ خاص کر اپنے بندوں سے مخاطب ہو کر ڈائریکٹ کہتا ہے منہا خلقناکم، کہ ہم نے تمہیں اسی مٹی سے پیدا کیا ہے، وفیہا نعیدکم، اور ہم تمہیں اسی مٹی میں دوبارہ لوٹائیں گے، ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، اور ہم پھر دوبارہ تمہیں اسی مٹی سے پیدا کریں گے، اسی مٹی سے تمہیں نکالیں گے۔ موت سے انکار کرنے والوں، پھر موت کے بعد ہمیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا، اس کے متعلق اللہ نے کلام پاک میں خود اپنے الفاظ میں فرمایا ہے، اور وہ لوگوں سے مخاطب ہو کر خود فرمایا ہے۔ جس طرح میں آپ سے ایک ویڈیو کے ذریعے سے آپ سے مخاطب ہو کر کہہ رہا ہوں، اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے مخاطب ہو کر کہتا ہے کہ میں نے تمہیں اسی مٹی سے پیدا کیا ہے، اور پھر اسی مٹی کی طرف تمہیں دوبارہ لوٹائیں گے، اور پھر اسی مٹی سے تمہیں ہم دوبارہ زندہ کریں گے، نکالیں گے۔ تو یہ کس کا قول ہے؟ یہ اللہ کا قول ہے، کسی شاعر کا نہیں، کسی مجنوں کا نہیں، کسی دیوانے کا نہیں، یہ دنیا والوں کا قول نہیں، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی قول نہیں، یہ اللہ کا قول ہے۔ یہ اللہ ڈائریکٹ بندوں سے مخاطب ہو کر کہتا ہے۔ تو جب ہمیں مٹی سے ملنا ہی ہے، جب ہمارے پاس موت آئے گی ہی اور اسی مٹی سے ہم ملائے جائیں گے، پھر ہمیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا، تو ہم کو دوبارہ زندہ کرنے کا اللہ کا کوئی مقصد نہیں ہوگا۔ مثال کے طور پر اگر آپ کے پاس یہ گاڑی ہے اور وہ گاڑی خراب پڑی ہوئی ہے تو اس گاڑی کو آپ کس مقصد سے ٹھیک کرتے ہیں، کس مقصد سے مستری کے پاس لے کے جاتے ہیں؟ آپ کا مقصد یہی ہوتا ہوگا کہ اس کو صحیح کر کے ہم ٹھیک کر کے بیچ دیں گے، یا تو پھر اسے ہم استعمال کریں گے۔ تو ہمیں دوبارہ اللہ جو پیدا کریں گے، دوبارہ جو اللہ ہمیں زندہ کریں گے، تو اللہ کا تو کوئی نہ کوئی مقصد ضرور ہوگا۔ اور اللہ کا مقصد کیا ہے؟ اللہ کا مقصد یہی ہے کہ ہم نے جس کام کے لیے دنیا میں بندے کو بھیجا تھا، اس کام کو بندہ نے کتنا نبھایا، اس کام کو بندہ نے کتنا صحیح طریقے سے کیا۔ جو شخص صحیح طریقے سے کیا اس کو ہم جنت دیں گے، اور جس انسان نے صحیح طریقے سے نہیں کیا اسے ہم جہنم دیں گے۔ تو یہ اللہ کا قول ہے، کسی غیر کا قول نہیں ہے، اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قول نہیں ہے۔ اللہ ڈائریکٹ اپنے بندوں سے مخاطب ہو کر کہہ رہا ہے کہ ہم تمہیں اسی مٹی سے پیدا کیے ہیں، اور پھر ہم اسی مٹی کی طرف تمہیں لوٹائیں گے، یعنی مٹی سے ملا دیں گے، اور پھر ہم اسی مٹی سے تمہیں دوبارہ زندہ کریں گے۔ اللہ نے سورہ طٰہٰ میں ارشاد فرمایا منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔